السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہانی ہے زلیخا اور اس کے ننھے منھے ساتھیوں کی۔ صبح کا وقت ہے، گھر والے اٹھ کر نماز اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح سویرے جب سب گھر والے اٹھ جاتے ہیں، علی اور زید اپنے بابا کے ساتھ وضو کرتے ہیں اور مسجد چلے جاتے ہیں۔ زلیخا، مریم اور حفصہ اپنی امی کے ساتھ گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ نماز کے بعد قرآن پاک اور سبق پڑھتے ہیں، پھر سب مل کر ناشتہ تیار کرتے ہیں۔ Where is Ali? Has anyone seen him? جیسے ہی علی گھر آتا ہے اسے رستے میں ایک چھوٹا سا پیارا سا ڈاگی کا بچہ نظر آتا ہے۔ علی مسکرا کر اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ واہ، یہ کتنا پیارا ہے، میں اسے گھر لے جاؤں گا۔ علی چپکے سے اس ڈاگی کو گھر کے اندر لے آتا ہے اور اسے ایک کونے میں چھپا دیتا ہے۔ زلیخا نے علی کی حرکت دیکھ لی، اسے شک ہوا کہ علی کچھ چھپا رہا ہے۔ زید بولا، علی یہ تم نے غلط کیا ہے، اس کو واپس رکھو۔ زلیخا پیار سے بولتی ہے، علی بھائی یہ اس کی امی کے بغیر اداس ہو جائے گا، لیکن علی ضد کرتا ہے، No, this is my friend. میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، یہ میرے ساتھ سوئے گا۔ ننھی حفصہ معصومیت سے پوچھتی ہے، بابا جان آپ علی بھائی کو یہ ننھا سا ڈاگی واپس رکھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا ہے۔ بابا مسکرا کر حفصہ کو سمجھاتے ہیں، بیٹا اگر ہم یہ بچہ اس کی ماں تک واپس نہیں پہنچائیں گے تو اس کی ماما اور بابا پریشان ہو جائیں گے، وہ دل سے دعا کے بجائے بد دعا دیں گے اور ہمیں بے زبانوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ بیٹا اگر ہم یہ بچہ اس کی ماں تک واپس نہ پہنچائیں گے تو اس کی ماما اور بابا بہت پریشان ہو جائیں گے۔ بابا جان بدعا کیا ہوتی ہے؟ بد دعا یہ ہوتی ہے کہ اگر تم کسی انسان یا جانور کو تکلیف دو اور وہ اپنی تکلیف کا بدلہ نہ لے سکے تو وہ اللہ سے شکایت کر دیتا ہے کہ ظلم کرو گے تو بد دعا ملے گی، رحم کرو گے تو دعا ملے گی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ See you in the next story.